اور حضرات علماء کرام، میں بدھ کو یہاں آپ حضرات کی زیارت اور یہاں کے عاجز اور متواضع اور منکسر المزاج علماء کی زیارت کی غرض سے حاضری دی، لیکن یہ بنگال کا قصور نہیں ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی سے مجھے بخار ہو گیا تھا، گلا میرا جواب دے چکا تھا، تو اب جب کہ گلا میرا بیٹھا ہوا تو آپ مجھ سے کیا گلا کریں گے؟ گلا والے سے گلا نہ کرو۔ آپ سمجھ رہے؟ ہمارے بلوچ، ہم لوگوں کو اردو نہیں آتی، وہ تبلیغ میں چلا گیا تو تبلیغ والوں کی عادت ہے وہ سب سے بیان کراتے ہیں۔ بلوچ کو کہا کہ آپ بھی بیان کریں، بلوچ نے کہا کہ امیر صاحب مجھے بیان آتا نہیں ہے، میں اردو نہیں جانتا۔ امیر صاحب نے کہا کہ آپ بیان کریں گے؟ اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے، میں اردو نہیں جانتا، میں کیا کروں گا؟ میرے پاس علم بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ لیکن امیر صاحب کو مصیبت پڑی ہوئی تھی، امیر نے ان کو کھڑا کر دیا۔ تو بلوچ نے نماز کے بعد کہا کہ اڑے، ہمارا انداز اس طرح ہے، اڑے اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہٹے گا میں اس کی ہڈی توڑ دوں۔ پھر بلوچ نے کہا کہ اڑے اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ نے انسان بنایا، نبیوں کو بھیجا، آسمانوں کو، زمینوں کو، جنت کو، جہنم کو بنایا، اڑے اللہ بڑا ہے، اڑے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ امیر صاحب خود بیان کرے گا وہاں۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اڑے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، امیر صاحب خود بیان کرے گا کہ کتنا بڑا ہے۔ وآخر دعوانا حضرت جنید کا جب انتقال ہو گیا اس دنیا سے، تو ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جنید ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، کیا معاملہ ہوا؟ جنید نے فرمایا کہ نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، کوئی نیکی میری کام نہیں آئی، کوئی نیکی میری کام نہیں آئی، صرف تل کا رکعات رکعنا فی اثناء اللیل، وہ جو 8 رکعت یا 12 رکعت تہجد کی پڑھا کرتے تھے اس کو اللہ نے قبول فرمایا، اسی سے میری مغفرت ہوگی۔ اب جنید جنت میں پہنچ گیا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ جنید جنت میں پہنچ گیا ہے، اور آپ لوگ میں ایسے سادہ قسم کے لوگ ہیں، ایک آدمی میں جنت سے باہر ہوں، میری تقریر سنتے اس کو نہیں سنتے، جنت والوں کو سنو نا، جو جنت میں پہنچ گیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی نے کہا کہ آپ کے پاس میں 12 سال رہا ہوں، جنید سے کہا 12 سال آپ کے پاس رہا ہوں، میں نے آپ کی کوئی کرامت دیکھی بھی نہیں۔ جب آپ کی کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی کرشمہ نہیں ہے، علماء بیٹھے ہوئے، طلبہ بیٹھے ہوئے کہ معجزہ اور کرامت دونوں خر کی عادت ہوتے ہیں، لیکن معجزہ کا صدور نبی کے دستے مبارک پہ ہوتا ہے اور کرامت کا ظہور ولی کے۔
المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ. تو آپ کی تو کوئی کرامت نہیں دیکھی، اڑتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ بزرگ لوگ وہ اپنے کھاتے ہیں، آپ کے پاس مرید لاتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤ. تیسرا یہ ہے کہ اصل بزرگ وہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو برا کہیں، گالیاں دے دیں، توحید بیان کرنے کی وجہ سے اس کی مخالفت کرے. تمہاری مخالفت کوئی کرتا ہی نہیں ہے، کہتے جنید 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 زندہ باد، جنید زندہ باد. تو پھر میں آپ سے بیعت کس طرح کروں؟ آپ سوالات سمجھ گئے؟ کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ مریدوں کا کھاتے ہیں، یہاں لنگر لگتا ہے اور آپ کو کوئی برا بھلا کہتا نہیں ہے، میں کیسے آپ سے بیعت کروں؟ السلام علیکم، میں جا رہا ہوں. جنید نے کہا کہ چلو میرے ساتھ. گلی سے، جیسے گلیوں سے شہر سے تھوڑا سا محلے میں نکلے تو معصوم بچے کہتے جنید کتا ہائے ہائے، جنید کتا ہائے ہائے، جنید کتا ہائے ہائے. طلبہ علماء سب سمجھے، سنیں اور عبرت حاصل کریں. بچے کہہ رہے تھے جنید کتا ہائے ہائے. فرمائی یہ دیکھو، یہ معصوم بچوں کو کیا پتا ہے وہ کیوں کتا کہتے ہیں؟ بچہ ادھر آ جاؤ. بچے آگے. کہا یہ سبق آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ کہتے باقاعدہ اس کا ذکر اور ورد، اس کا ورد ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. کہا دیکھو جیسے نبیوں کو گالیاں پڑی، نبیوں کو برا بھلا کہا گیا، اس فقیر کو بھی اس طرح لوگ کہیں گھروں میں. چلو میرے ساتھ. پیچھے گھر کے لے گئے ایک 4 دیواری، گٹھڑیوں، لکڑیوں کی گٹھڑیاں بندھی ہوئی ہیں. کہا یہ لکڑیاں دیکھ رہے ہو؟ کہا چوری چھپکے سے نکل جاتا ہوں، کبھی جنگل سے لکڑیاں چن چن کر کے لاتا ہوں اور پھر چوری چھپکے سے کسی کو کہتا ہوں کہ ان کو بازار میں بیچو. بازار میں بیچنے کے بعد جو پیسہ بچتا ہے اس پیسے سے یہ سارا چاول لنگر میں خود چلا رہا ہوں، میں کسی کا پیسہ نہیں. ابھی دل آپ کا صاف ہو گیا؟ کہاں؟ فرمایا میری قمیص اٹھا دو. قمیص اٹھا دی. فرمایا پشت پہ زخم نظر آ رہے نہیں آ رہے؟ کہاں؟ کس قسم کے زخم ہے؟ کہتے آگ جلانے کے لیے. کس قسم کا زخم ہے؟ بچھو کاٹنے کے لیے اور ڈنڈوں کے ضرب کے نشان. فرمایا اللہ کی قسم دین کے بعد میں اتنی میری پٹائیاں ہوگی. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اس طرح کوئی آسانی سے یوسف نہیں بنتا، جیل میں جانا پڑتا. اس لیے ان حضرات کو پٹائیاں بھی پڑی ہے، جیل میں بھی گئے، پٹائیاں بھی ہوئی اور جیل میں بھی گئے. اور اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے ہر ہیرو خیرو نتھو خیرو کو آزماتا نہیں ہے. امتحان کے لیے اللہ اپنے شیروں کو، امتحان ان کا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ امتحان وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. جو مولوی عیاشی کرتا ہے، مزہ کرتا ہے نا، تو یہ نہیں سمجھ رہے نا کہ بڑا مولوی ہے. آزمائش ہے جس پر جتنی بھی زیادہ آتی ہے نا، وہ سمجھ رہے نا وہ خدا کے قریب ہے. اب ایک مذاق کی بات آپ کو سناتا ہوں. شین یا عین ہا، سمجھ گئے کیا؟
بڑی بات ہے. شین یا عین ہا. ان کے خلاف پاکستان میں شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مفتی احمد الرحمان جامع علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مدیر رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا اسفندیار خان رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء نے تحریک چلائی اور سنیوں کی دکانیں بھی جلی اور اسی طرح شیعوں کی بھی. پھر اس کے بعد یہ ائمہ ثلاثہ کو، اسفندیار خان کو، مفتی احمد الرحمان کو، مولانا سلیم اللہ، تینوں کو جیل میں 2.5-3 مہینہ رکھا گیا، جیل میں ہو گئے. اور جب جیل سے رہا ہو گئے تو ان کے استقبال کے لیے لاکھوں کا مجمع چلا گیا، لاکھوں کا مجمع. تو لوگوں نے مجبور کیا کہ شیخ سلیم اللہ کو کہ آپ بیان کریں گے. تو لاؤڈ اسپیکر لگے، بیان شروع ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا بیان سے پہلے بھائی کوئی تلاوت کرے. تو میں حافظ ہوں، میں نے کہا میں تلاوت کرتا ہوں. تو میں نے پڑھ لیا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. یوسف کے ساتھ دو نوجوان اور بھی جیل میں، تو 3 ہو گئے. تو اب ماہو آپ سلیم اللہ اور فتیان احمد الرحمان اور اسفندیار خان، آپ ہو گئے 3. تو حضرت جی نے اس کے بعد جب یہ آئے تھے میں نے پڑھی تو اٹھا کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہ آدمی کتنا بیدار دماغ ہے، اس ظالم نے، ہم بھی 3 تھے، 3 والی آیت اس نے پڑھی اور ہم بھی جیل میں گئے تھے، اس نے جیب والے. حضرت نے جب بیان ختم کیا، ہم لوگ جامع فاروقی میں گئے تو میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا حضرت وہ جو 3 تھے ان میں سے جو بڑا تھا نا یوسف علیہ السلام، اس پر تو عورتوں کا الزام لگا تھا، اس لیے جیل میں چلا گیا. تو بتا تیرا کیا تھا؟ حضرت بہت ہنسنے لگے، کہتے غلط ہو جاؤ. میں جنید کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا. جو طلباء اور علماء یہ جتنی بڑی شخصیات ہوتی ہیں یہ بیک وقت ایسے اوپر نہیں آتے. ان کی زندگی کے پیچھے، اس طویل زندگی میں بڑی محنت ہوتی ہے. جنید اس مقام پہ نہیں پہنچا، سلطان الواعظین اس مقام پہ نہیں پہنچا، قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی اس مقام پہ اس طرح آسانی سے نہیں پہنچا، فقیر امت رشید وہ اس طرح نہیں پہنچا، شیخ العربی والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح اس مقام پہ نہیں پہنچا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے پاکستان کے لاہور کے کشف و کرامت والے بزرگ گزرے، مفسر قرآن، تفسیر بھی ان کی چھپی ہے. تفسیر لاہوری کی عنوان سے 12 جلدوں میں اور ترجمہ کا الگ چھپا ہوا، بڑے آدمی. مولانا احمد علی لاہوری کہتا ہے میرے ذہن میں تھا کہ حسین احمد مدنی بڑا آدمی ہے، بزرگ ہے، ولی اللہ ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہے جتنے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. فارسی میں مشہور ہے کہ پیرا نمے پرند مریدہ آہارا میں پرانند. پیر خود اڑتے نہیں ہیں، مریدوں کو اڑا دیتے ہیں. پیر کے پر نہیں ہوتے، مرید پر ڈال دیتے، وہ اڑتا ہے. تو فرمایا کہ حسین احمد کے بارے میں میری رائے یہ نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں. پھر مجھے الہام ہو گیا اور کشف ہو گیا کہ دنیا کے اندر اولیاء اللہ بہت ہے، لیکن 3 ان میں سے پہنچے ہوئے سرکار ہیں. پہلے نمبر پر بھی ایک شامی عالم ہے، شام کے عرب ہے، اور تیسرے نمبر پر بھی عرب ہے، دوسرے نمبر پہ ہمارا حسین احمد مدنی ہے. جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، طلبہ سے میری گزارش ہے اپنی معلومات کو معمولات بناؤ تو انشاءاللہ ترقی ہو ہی جائے گی. کیا عرض کر رہا؟ معلومات کو معمولات بناؤ. علم اور عمل، اور علم عین اور عمل عین. اور جب یہ علم اور عمل آ گئے تو پھر اس کے بعد اس کو پلٹ دو، پھر انقلاب آئے گا. اب ہوگا لما، علم میں بھی عین لام میم، عمل میں بھی وہی.
اور لمع کے اندر بھی ہوئی، لمع کا معنی چمک، علم ہوگا عمل ہوگا پھر چمکیں گے پوری دنیا کے اندر، پھر ہوگا لمع. آپ کو کچھ پڑا نہیں پڑا. اس لیے العلم بلا عمل وبال، العلم بلا عمل وبال، والعمل بلا علم زلال، والجمع بینہما کمال کمال کمال. العلم بلا عمل وبال، والعمل بلا علم زلال، والجمع بینہما کمال. کمال کے ہمارے کبیر علماء دیوبند تھے، اس لیے وہ صوفیاء محققین تھے. علماء محققین، صوفیاء محققین. اور آج کل کے صوفیاء محققین نے محقق ہے، کک مار. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ وہ جیسے شاٹ مارتے ہیں، کک ہے. تو وہ محققین تھے، یہ ککین ہے، کی. العلم بلا عمل وبال، والعمل بلا علم زلال. صوفی کے جتنے بھی پر ہو لیکن قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، وہ صوفی نہیں ہے. صوفیہ کے تقریباً یہ جو آپ کے حلیت الاولیاء ہے، اس میں تو سینکڑوں تعریف ہے. اور ایک کتاب ہے ناخدا، ناخدا کہتے ہیں کشتی چلانے والوں کو، ملا. یہ 50-60 جلدوں میں ہے. اس میں تصوف کے ہزاروں تعریف ہیں، لیکن صوفی کی اصل تعریف یہی ہے، الصوفی من اتصف بصفات اہل صفہ. آپ اردو سمجھتے؟ 28-30 سال میں نے اس کو نماز پڑھائی ہے. تعلیم کے زمانے سے درجہ رابع میں تھا تو امام صاحب چلا گیا تبلیغ میں، تو انہوں نے اعلان لگایا کہ ہمیں مؤذن چاہیے. میں گیا، مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا گلا خراب ہے، ورنہ میں آپ کو تلاوت اور اذان بھی سناتا. تو میں گیا، انہوں نے کہا ہمیں مؤذن چاہیے اور نائب امام بھی چاہیے. اصل امام حضرت خود تھے، وہ امام چلا گیا. میں گیا تو میرے پھٹے پرانے کپڑے تھے، تو حضرت جی نے فرمایا کہ آپ اذان دے سکیں گے؟ میں شروع. مفتی احمد رحمان اسفند خان رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اذان سنا دی. فرمایا قرآن آپ تراویح بھی پڑھائیں گے؟ میں نے کہا بالکل پڑھاؤں گا. فرمایا کہ سنا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یہاں سے سنا. میں نے سنا آخر. پھر آگے فرمایا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وہ میں نے پورا سنا دیا. کہنے لگے مولوی صاحب یہ جامع مسجد ہے، جامع فاروقیہ کی جامع مسجد ہے، اور اس میں تو کیسے تراویح سنائے گا؟ 2000-3000 بندے پیچھے ہوں گے، تو بھاگ جائے گا. میں نے کہا حضرت وہ چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں، پڑھائی تو ہے نہیں، تو 1.25 پارہ 1.5 پارہ کون سا مشکل ہے، میں انشاءاللہ یاد کروں گا. کہا دیکھو. تو مولانا اسفند خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا شکل سے تو آدمی ایسا نہیں لگتا ہے، خطرناک. آخر میں پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آپ ان کپڑوں میں نماز پڑھاؤ گے؟ میری زبان بند ہو گئی. پھر فرمایا انہی کپڑوں میں نماز پڑھاؤ گے؟ میں نے کہا ایک جوڑا اور ہے، ایک یتیم آدمی کیا کر سکتا ہے؟ میری نئی داڑھی آ گئی تھی تھوڑی سی، تو میرے پاس کپڑے ہی نہیں تھے. تو تیسری مرتبہ فرمایا کہ بھائی امامت کے لیے نظافت اور لباس کچھ تو اور لوگ عیب جو ہی کرتے. میں خاموش ہو گیا، میرے آنسو آ گئے. تو حضرت اقدس نے فرمایا آپ چلے جائیں،
ہم انشاءاللہ آپ کے کپڑوں کا انتظام کریں گے۔ آج اللہ اس کو غری کی رحمت کر دے، کپڑوں کا انتظام کر لیا، اور چند دن اگر کپڑے نہیں تھے اور مسئلہ تھا، اب تو کپڑے ہی کپڑے 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 کپڑے، اور پھر یہ ہے کہ گھڑی پہ گھڑی۔ ابھی سلطان الوائزی نے یہ گھڑی دیا، آپ سمجھے؟ تو اب تو اتنے کپڑے آتے ہیں، اتنے جہازوں کے اسفار، اور لوگ خدا کی قسم سال 1.5 سال 2 سال پہلے کہتے ہیں ہمیں تاریخ دے دو، میں نخرہ کرتا ہوں نہیں میرے پاس تاریخ۔ اب تو اتنا کھایا کہ ان پہاڑوں میں ہمیں پانی بھی نہیں ملتا، کھانے کے لیے کیا خاک ملے گا؟ لیکن اب اتنا کھایا اور اتنا افسوس ہمیں ہوتا ہے کہ یا اللہ، کئی قسم کی مچھلیاں بھی انہوں نے لائی، پرندے بھی لائے، یا خدا اتنا بڑا پیٹ دے دے، یہ سارا اسی میں ڈالے۔ اب تو بہت افسوس ہوتا ہے ہمیں، ہماری اپنی چاہت تو حلیم طلعت و تقول حل من مزید، لیکن البتن لا یسع ولا یکفی، پیٹ میں گنجائش نہیں ہے۔ تو جتنے کھانے ہمارے رہ گئے تھے ان سب کی قضا کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ جم کر کے علم حاصل کریں۔ اگر آپ کے کھانے کا انتظام نہیں ہوا اور آپ کی شادی کا انتظام نہیں ہوا تو پھر مولی منظور کی قبر پہ لعنت کر لینا۔ آپ خدا کا کام کر رہے، خدا آپ کا کام نہیں کرے گا۔ یبن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا اور میں آپ کے دل کو غنا سے بھر دوں گا، غنا اور بے نیازی بالکل، اور آپ کے فقر و فاقہ احتیاجی کو میں ختم کروں گا۔ اور پھر اس طرح ہوگا، الم یجد کا یتیما فآوا کا الی المدینہ ووجدک ضالا حائرا ومتحیرا، تو میرے عشق میں فریفتہ تھے، ضالن کا معنی گمراہ نہیں ہے، حائرا ومتحیرا فہداک الی القرآن والسنہ، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب کیا ایمان کیا ہے، لیکن ولکن جعلناہ نورا، اس نور کو نور بنا کر کے نور کی نورانی سینے میں ڈال دیا۔ اس لیے اب یہ ہوا، نور من نور ما نور، نور ایک نورانی قرآن، اللہ نور السماوات، اللہ کے نور کی جانب سے، اور جبریل بھی نور، محمد بھی نورانی، اور نورانی علاقہ مکہ کے اندر، نورانی مہینہ رمضان میں، اور نورانی رات شب قدر میں، نور 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 نور۔ اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور روشنی ہے۔ اب یہ جو سورج ہے نا یہ طلوع ہو گیا، اب یہاں پر پردے لگاؤ، دروازوں پہ پردے لگاؤ، بتی بند کرو، یہ سورج کی روشنی آئے گی اندر؟ نہیں آئے گی۔ ایک کھڑکی کھولو گے کچھ روشنی آئے گی، دوسری کھولو گے کچھ روشنی آئے گی، سارے پردے ہٹاؤ گے اور اللہ آپ کا بھلا کرے دروازہ کھولو گے تو پھر روشنی اور آئے گی۔ تو آپ سے بھی میں، اور کافروں کیا یہ ساری کھڑکیاں بند ہیں، ختم اللہ والا قلوب، دل سے سمجھ دینے والا سمع، بات سن کر کے آدمی دل میں اتر رہا ہے، کان بھی بند ہے، کانوں سے سنتے بھی نہیں ہے، حالانکہ سنتے لیکن توجہ نہیں کرتے۔ ختم اللہ والا قلوب والا سمع والا ابصار غشاوۃ۔ یہ علم کے طریقے 3 ہیں، کتاب آنکھوں سے آپ دیکھیں گے، سمجھے؟ استاد کے سبق کو کان سے سنیں گے، سمجھیں گے اس کو دل سے۔ یہ 3 راستے ہیں علم کے، کافروں کے تینوں راستے بند ہیں۔ آپ بتاؤ آپ میں سے کس کے راستے کھلے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ اسی لیے طلبہ سے گزارش ہے، سبق سنیں گے، سبق کی طرف توجہ کریں گے، اور سبق کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا کتاب کا مطالعہ بھی کریں گے، تکرار بھی کریں گے، آسمان و زمین کو دیکھیں گے، تو پھر یہ نور آئے گا۔ جتنے کھڑکی آپ کھولیں گے نا
اتنا ہی یہ نور آئے گا، اتنا ہی نور۔ اس لیے دل کی کھڑکیوں کو کھولنا ہوگا، کانوں کی کھڑکیوں کو کھولنا ہوگا، آنکھوں کے پردے کو ہٹانا ہوگا، تو پھر یہ نور انشاءاللہ آپ کے سینے میں آئے گا۔ اور نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی، بولو، نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی۔ اور نور کے مقابلے میں کیا تھا؟ ظلمت، تاریکی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم روشن خیال ہے، لعنت ہو تم پہ، تم روشن خیال ہو، روشن خیال ہم ہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بھائی؟ جاہل کے بچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو 70 سال اس کی عمر ہو گئی، 75 سال کسی وزارت پر فائز ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر داخلہ ہے، کوئی وزیر خارجہ ہے، کوئی کیا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ایک آدمی 90 سال کی عمر میں اس کی کل ولہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ روشن خیال ہے، یہ روشن خیال ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَا نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جن کو چاہتے ہیں حافظ قرآن بناتے ہیں۔ بل وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے سینوں میں قرآن ہے۔ قرآن پاک ہے یا پلیت ہے؟ الیاذ باللہ، قرآن پاک ہے نا، تو جس سینے میں جائے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا، اور جہاں نہیں ہے تو وہ ناپاک ہے۔ تم ناپاک بکواس کرتے ہو ہمارے سامنے، آئے مسئلہ سمجھے؟ اس لیے روشن دماغ بھی ہم ہے، روشن آنکھیں بھی ہماری ہے، روشن خیال بھی ہم ہیں، روشن سینے والے بھی ہم ہیں، روشنی والے بھی ہم ہیں، اور آپ تو اندھیرے اندھیرے میں رہ رہے ہیں، جانور ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو اللہ نے دے دی ہے۔ اس لیے اس وقت اس نور کا حامل علماء کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر سلطان الوائزین اجازت دے دے تو ایک بات میں کر کے اجازت چاہوں آپ سے، وہ یہ ہے، ابو داؤد میں یہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اے اللہ میرے محمد کی زبان میں نور پیدا کر دے، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میرے دماغ میں نور پیدا کر دے، میرے پٹھوں میں نور پیدا کر دے، اے اللہ میرے سینے کے اندر نور پیدا کر دے، میرے دائیں طرف بھی نور ہو، بائیں طرف بھی نور ہو، آگے بھی نور ہو، پیچھے بھی نور ہو، اوپر بھی نور، نیچے بھی نور، نور 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 نور۔ یہ منظر کہیں بھی نہیں ہے۔ حفظ کی کلاس میں جاؤ، یہ قاری صاحب بیٹھا ہوا ہے، اس کے آگے 2 صفحے وہ نور پڑھ رہے، جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے والے صفحے وہ بھی نور ہی نور، جھوم جھوم کر کے، دائیں والے بھی نور ہی پڑھ رہے ہیں، بائیں طرف والے بھی نور ہی پڑھ رہے ہیں۔ اس کلاس میں آوازیں گونجتی ہیں، موٹی آوازیں، پتلی آوازیں، امیر غریب فقیر کالے گورے، ان کی آوازیں ٹکراتی ہے، آسمان کہتا ہے واہ واہ، آواز تو یہ ہے، آسمان کہتا ہے کہ مدد تو اسی کا ہے۔ تو یہ نورانی منظر یہ کہیں بھی نہیں۔ میں ایک دفعہ پاکستانی سینٹ گیا، وہ کوئی سیٹ صاحب مجھے لے کر کے گیا، اور ضرورت ہے ختم نبوت میں ہم کام کریں گے، ناموں سے صحابہ پر ہم کام کریں گے، تصنیف و تالیف بھی ہمارا کام ہے، خطابت بھی ہمارا کام ہے، تدریس بھی ہمارا کام، اور تلوار بھی ہمارا کام۔ یہ سارے میدان، سیاست بھی ہمارا کام، ناراض نہیں ہونا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر۔ جب تک زمان میں اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا کیا کرو گے؟ آپ خلیفۃ اللہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، الخلیفۃ یخلف بعضهم بعضا، دوسرا الخلیفۃ من ینوب اللہ سبحانہ وتعالی، جو اللہ کا نائب ہو فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ، احکام شریعہ کو نافذ کرو، کرے جنید احکام شریعہ کو نافذ میں کہتا ہوں۔ سلطان الواعظین اپنے لیے سلطان الواعظین، کرو تم احکام شریعہ نافذ کرو، کرو بنگلہ دیش میں، کرو انڈیا میں، کرے سعودیہ والے،
تبلیغی کریں. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جب ڈنڈا ہوگا، طاقت ہوگی، ناراض نہیں ہونا. مجھے میرے نبی کی مکی زندگی 13 سال ہے، مدنی زندگی 10 سال ہے. 13 سال کے صحابہ زیادہ ہے یا 10 سال کے زیادہ ہے؟ 10 سال کے کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ مکے کو جب آپ نے فتح کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، ورأيت الناس يدخلون في، اور يدخلون مضارع یفید الاستمرار فی المستقبل، یہ ہمیشہ داخل ہوتے رہیں گے اگر یہ فتح آپ کے پاس ہو. بڑے بڑے لیڈر، یہ بڑا خطیب ہے، بلا بلا سمجھتا آیا سن نہیں، یہ خطیب لوگ ہیں، تقریر تو بہت کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے، پاکستان میں جب ہوا، یہاں بھی، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں کرونا، کرونا، جب کرونا آ گیا فتوا دیا مولویوں نے کہ 6 فٹ دور رہو ورنہ جراثیم لگے گی. آئے سن، مولوی مجبور ہو گئے، ان کو حکمرانوں کو کہا فتوا دو، اوپر کا آرڈر ہے مغرب کے، فوراً فاصلہ رکھو، جمعہ پڑھنے کے لیے نہ جاؤ، ہجوم ہوتا ہے، وہاں پر جراثیم لگ جاتے ہیں. 6 فٹ میں. ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے مولویوں نے فتوا دیا کہ کسی مسجد میں بس 12 آدمی 13 آدمی نماز پڑھیں، دور دور، اور مجبور ہے تو اپنے گھروں میں. میں چروائے کا بیٹا ہوں، اس کو پتہ بھی ہوگا. میں نے کہا میری گردن کٹ جائے میں اس کو قبول نہیں کروں گا، آؤ کٹھے ہو جاؤ. میری مسجد میں 12,000 آدمی آ سکتے، اتنی بڑی مسجد ہے. یہ پٹھان سارے کے سارے وہ کہتے تھے بابا مسجدوں میں نہیں، یہ سارے ڈر رہے، مینگل کے پاس جاؤ. وہ 11 بجے آتے، 2 بجے نماز جمعہ کی ہوتی ہے، 11 بجے پہلے آتے تھے. سرکار کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ 11 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک کرفیو ہوگا. کرونا اس ٹائم پہ آتا ہے. یہ ایسا ذلیل کرونا ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے نا نماز جمعہ کا ٹائم 11 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک، اور 2 بجے کے بعد نماز کا وقت نکل جائے تو کرونا بھی نکل جاتا. تو ہمارے بڑے بڑے مولویوں نے فتوا دے دیا. مجھے ایک بڑے افسر نے فون کیا، اس نے کہا کہ مینگل صاحب آرڈر ہے جمعہ نہیں ہوگی. میں نے کہا ہوگی، جمعہ ہوگی، کوئی آئے یا نہ آئے، اور کوئی نہ آ جائے تو 10 میرے بیٹے ہیں اور 4 بیویاں ہیں، ان کو پیچھے کری. میں تھوڑے کی طرح 10 تو میرے بیٹے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی الگ الگ ہو جاؤ، گھروں میں الگ پڑے. میں نے کہا ایک گھر کو ہم کتنی جگہوں میں تقسیم کریں؟ 10 بیٹے، بچیاں الگ ہیں، بیویاں 4 ہیں، پھر ہمارے سالے اتنے زیادہ ہیں کہ سالے ہی سالے. میں نے کہا جمعہ ہوگی. کہتے ہیں آپ کے علماء نے فتوا دیا. میں نے کہا علماء نے فتوا دیا نہیں، آپ نے دلوایا ہے. انہوں نے فتوا نہیں دیا. ان کے لیے کیا ہے، یا فتوا دو یا ڈز.
اس لیے میں وہاں مذاق کرتا ہوں، کبھی کہتا ہوں البوٹ ملبوٹ، البوٹ ملبوٹ، وما ادراکم ملبوٹ، لیس لکم الا السلوٹ والا فلکم الشوٹ۔ آیا سمجھ میں نہیں؟ یا بوٹ تمہارے دماغ میں لگے گا یا فتویٰ کو مان لو۔ میں نے کہا یہ بوٹوں والے فتویٰ پہ نہیں ہے، ہم ایسے مجبور ہیں کہ اگر تمہاری بات پہ عمل کرتے ہیں تو اوپر والا جوتا مارتا ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانتے، اور اگر اوپر کی بات مانتے تو تم جوتے مارتے، تو تمہارا جوتا ہلکا ہے، اوپر والے کا بہت سخت۔ آپ کو سمجھا؟ تو اس لیے البوٹ ملبوٹ وما ادراکم ملبوٹ لیس لکم الا السلوٹ والا فلکم الشوٹ۔ کچھ والا پڑھا؟ میں نے کہا جی یہ نہیں ہوگا۔ کہنے لگے چلو اگر آپ اعلان نہیں کرتے اپنے کسی استاد کو کہو کہ وہ اعلان کرے۔ میں نے کہا استاد مسلمان ہے، کافر کوئی میرے پاس نہیں ہے جو یہ اعلان کرے کہ جمعے کے لیے نہیں آنا۔ میں نے کہا یہ کرتا ہوں کہ مسجد کی لاؤڈ اسپیکر کھول لیتا ہوں، آپ اپنا بندہ بھیج دیں، وہ اعلان کرے کہ جمعہ نہیں ہوگی، جامع مسجد صدیق اکبر میں، جامع صدیقے میں جمعہ نہیں ہوگی۔ آپ اعلان کرو تاکہ آسمان بھی دیکھ لے کہ منظور مجبور ہے، منظور اپنی زبان سے اعلان نہیں کر رہا، یہ سرکاری بندہ اعلان کر رہا ہے۔ اور اس کرونا میں 6 فاصلے پر ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے مولوی ڈر گئے۔ وہ بندہ افسر اتنا سمجھدار تھا، اتنا سمجھدار آدمی تھا، جب اس کو میں نے بات سمجھائی مذاق میں ادھر ادھر کر کے کہنے لگے مینگل صاحب خدا حافظ، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ اپنا سلسلہ کریے۔ واللہ العظیم میں نے اس سے ایک مذاق میں کہا، میں نے کہا کہ اس میں 6 فٹ فاصلہ رکھتے ہو نا، تو بیوی سے بھی 6 فٹ فاصلہ رکھتے۔ اس ادھر وتی میں تو السا کو شے بشے الباء للالسا، وہاں تو ٹچ کر دے، ادھر تو ٹچ ہے۔ اور اس کرونا کے دوران اتنے بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو بنگلہ دیش کی معیشت کمزور ہے، انڈیا کی معیشت کمزور ہے، پاکستان کی معیشت کمزور ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مارکیٹوں میں بھی نہ جاؤ، مسجدوں میں بھی نہ جاؤ، تو لوگ گھروں میں رہے، اور گھروں میں رہے انہوں نے وہ کام کیا توبہ توبہ۔ اور اس میں اتنے بچے پیدا ہو گئے، اور تبلیغی جماعتوں کی جماعتیں بند، گشت بند، جمعہ بند، سیروزہ بند، چلہ بند۔ ہاں جی ہاں، جب آپ کے پاس حکومت نہیں ہوگی، علماء کے پاس زمانے اقتدار نہیں ہوگا تو کرو پھر بھی۔ مدرسے بند ہو گئے پاکستان کے۔ میں نے چھٹیوں میں دور تفسیر اسی طرح پڑھایا، اور میں نے اپنے مدرسے کو اسی طرح جاری رکھا۔ مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ اپنے اوپر رحم کرو۔ میں نے کہا کہ بچے ہم نے بہت پیدا کیے، کوئی پرواہ نہیں، ہم اگر مریں گے وہ ہے، بہت بچے پیدا کیے۔ تبلیغ والے رو رو کر کے میرے پاس آتے، حضرت نہ شب جمعہ کی اجازت، نہ مکی مسجد جا سکتے، نہ مدنی مسجد جا سکتے، نہ گشت کر سکتے، نہ بدھ کا بیان ہے۔ بزدلو، میں نے کہا دارالعلوم میں تقی صاحب کے یہاں بھی بیان آپ کا نہیں ہوگا، گشت نہیں ہوگا، بنولٹا میں بھی نہیں ہوگا، فاروقیہ میں نہیں ہوگا، میرے محلے میں میری مسجد میں گشت کرو، بیان کرو، گشت بیان کرو۔
اس لیے کہ ہماری پگڑی کالی ہے، اس لیے کہ ہماری پگڑی کالی ہے، اور ہم وہ کالوں کا ذہن رکھتے ہیں جو افغانستان میں ہم انہی کا ذہن رکھتے ہیں، ہمارا وہی ذہن ہے، اور ہم نے امریکہ کے مقد میں ایسا ڈنڈا کیا کہ نکلے گا بھی نہیں، اور روس کو لا الہ الا امریکہ و لا الہ الا الروس، جب ان کو ہم نے سپر طاقتوں کو ذلیل کیا تو تم کیا ہو؟ کتو بتو ابتو ابسو کل مجمن یہ پٹھان کا نشہ، سمجھے؟ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ملا ہے، سب سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ اس لیے تبلیغ بھی ہمیں کرنی ہے، جہاد بھی ہمیں کرنا ہے، تصنیف و تالیف بھی ہمیں، درس و تدریس بھی ہمیں، خانقاہیں بھی ہم، تحفظ ناموس ختم نبوت اور ناموس صحابہ کے تمام محاذ ہمیں سنبھالنا ہے، یہ تمام محاذ ہمیں سنبھالنا ہے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی اہل مدارس کو کہ وہ شوال میں مدرسے شروع کریں، میں نے کہا میں تو چلاؤں گا، میں نے چونکہ شعبان رمضان میں ترجمہ پڑھا تھا، ترجمہ میں نے پڑھایا، اور جو بھی افسر سندھی آتا تھا، کوئی افسر آتا تھا، وہ سندھی میں گپ شپ میں سندھی بھی بولتا ہوں، بس کچھ مذاق کر کے ان کا غصہ ختم ہوتا ہے، کہتے ہیں سائن توا کی اجازت ہے۔ اور لوگوں نے، پٹھانوں نے اور سندھیوں نے، بلوچوں نے بہت سے مولویوں کی پٹائی کی، مسجدوں سے نکالا ان کو، انہوں نے کہا فاصلہ رکھو، فاصلہ رکھو۔ حضرت شیخ تقی صاحب، حالانکہ تقی صاحب معصوم انسان ہے، فقیر ہے بہت، وہ ہمارا عظیم سرمایہ ہے، لیکن فتویٰ وہ اگر نہ دیتے تو کیا کرتے؟ وہ بریلویوں سے دوسروں سے فتویٰ لے لیا، لیکن میں نے کہا نہیں، ایسے کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، اگر فاصلے تو بیوی سے دور رہو، فاصلے تو بیوی سے دور رہو، وہ نہیں رہے، تو آخر کار پٹھانوں نے، بلوچوں نے، امام لوگ کہتے تھے کہ فاصلہ رکھو، پٹھانوں نے کہا نکلو مسجد سے، مینگر صاحب فاصلہ نہیں رکھتا تم کو، جی ہاں کوئی فاصلہ مسئلہ نہیں ہوا۔ میں کرونا والوں کے پیشانی کو بھی چومتا رہا، ان کے جنازے بھی میں نے پڑھے، وہ بیمار ہوتے تھے، ان کی عیادت کے لیے بھی جاتا تھا، لیکن ہمارے مدرسے میں 2000 تک اساتذہ طلباء ہے، 2000 کا مجموعہ ہے، ایک کو کرونا نہیں لگا، ایک کو بھی کرونا نہیں لگا۔ اور کرونا سے کیا ہو گیا؟ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کی معیشت پہلے سے تباہ ہے، اور یہ اللہ کا بھلا کہ بنگلہ دیش پہلے معاشی طور پر کمزور، انڈیا بھی کرونا لوگوں کو گھروں میں بند کیا، پھر لوگ اندر رونا نا، اور پھر کرونا منع کچھ کرو نا، جب گھروں میں کہتے کرو نا، اتنے بچے پیدا ہو گئے، اتنے بچے پیدا ہو گئے، اتنے بچے پیدا ہو گئے، اتنے بچے پیدا۔ اب پہلے آپ نے کہا کہ کرونا میں بند کرو، لیکن گھر میں رہتے انہوں نے کہا کرونا، تو لوگوں نے بہت کچھ کیا، کرونا تو بہت کچھ کیا۔ اب بچے اتنے پیدا ہو گئے، بعد میں اس سازش کا ان کو پتہ چل گیا، اب کرونا میں صرف رونا ہے، رو رہے ہیں، اب کرونا میں رونا ہے، رو رہے کہ ہم نے اپنا دماغ خراب کیا، بہت بچے پیدا ہو کہ بنگلہ دیش کے، انڈیا کے اور بلاد عرب کے، افغانستان والوں نے کہا کوئی کرونا مرونا نہیں ہے، کوئی کرونا کچھ بھی نہیں۔ ہم نے دیکھا اللہ نے کامیاب کیا۔ آپ طلباء ہیں، آپ سے میں مخاطب ہوں، آپ اپنے کام میں لگو، اور آپ کو ہر طرح سے صرف، نحو، منطق، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، آپ اپنا کام کرو، خدا آپ کو سلطان الوعظی بنائے گا۔ آپ اپنا کام کرو، اللہ آپ کو جنید الحبیب بنا دے گا، اللہ آپ کو سلیم اللہ بنائے گا، آپ کو شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی کا نمونہ اللہ آپ کو بنائے گا۔ دنیا آپ سے کم پے گی، دنیا آپ سے کم پے گی۔ ہم لوگ
راتوں کو رونے والے تھے، دن کو ہم دشمن کو رلانے والے تھے۔ اب ہم نے راتوں کو رونا چھوڑ دیا، اب کتابوں کو چھوڑ دیا، روحانیت چھوڑ دی۔ اب راتوں کو خراٹے لے کر کے سوتے تو پورا دن روتے، حالانکہ ہمارے اکابر راتوں کو روتے تھے، پورا دن وہ دشمن کو رلاتے تھے۔ وہ راتوں کو روتے تھے، پورا دن دشمن کو رلاتے تھے۔ اس وجہ سے آپ اپنے کام میں کریں اور یہ آنکھیں بند کریں کہ طلباء کو آپ کو اللہ نے جس مشغلے میں رکھا ہے، جس عمل میں رکھا، خدا کی قسم اس کائنات میں اس سے اچھا کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے وہ کچھ آپ کو سکھایا جس کا علم آپ کو نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پیارے محمد یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ کو حافظ قرآن بنا دیا اور اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ اس سے بڑی کوئی فضل اور مہربانی اللہ کی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ فضل اور یہ مہربانی علماء پر ہے، خدا کا شکر ادا کرو۔ میں حضرت اقدس جنید صاحب کو، خطیب بنگال کو اور سلطان الواعظین دیگر علماء معذرت چاہتا ہوں، اسے میں طلباء کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال ان حضرات کا حکم تھا، آپ کی زیارت ہوگی، ان حضرات کی زیارت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے ہر طرح سے۔ پاک پروردگار یہاں کے ایک ایک فاضل، ایک ایک فارغ کو، ایک ایک حافظ کو، قاری کو، عالم کو دنیا کا مقتدی بنائے، پیشوا بنائے، امام بنائے، اور خلق خدا کو ان سے مستفید فرمائے۔ مدرسے کے فیض کو عام فرما دے، عام فرما دے۔ مدرسے کے مسائل کو اللہ خزانہ غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الله ولم يشكر الناس ولم يشكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، حضرت مولانا منظور احمد منگل دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی ওনার এলেম, আমল, উমর আল্লাহ পাক বরকত দান করুন। ওনার সঙ্গে একটা গায়েবী তাল্লুক ছিল, দিলি মহব্বত ছিল আগের থেকেই। বিভিন্ন বিষয়ে উনি এলমি আলোচনা করতেন, এইগুলি ইউটিউব থেকে শুনতাম। যেমনটা হযরত মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী সাহেব বলেছেন, উনি আমাদের এই দেশে আসবেন, আর আমার এই ছোট্ট একটা প্রতিষ্ঠানে ওনাকে পাবো, এটা কোনোদিন ধারণাও করি নাই। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া যে আল্লাহ পাক